شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب یرد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے خنوخ یعنی ادریس کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور شیش علیہ السلام کے بعد آپ کو ہی نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبر دینے والے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیقیت کے لقب سے نوازا اور آپ کو صالح نبی کے نام سے پکارا۔ آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت آدم کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے ہیں۔ آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے علم رمل ایجاد کیا۔ یہ ایک علم ہے جس میں زمین پر لکیریں کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث میں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر تھے جو ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس کا خط ان کے مطابق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کا لقب حرمت الحرام سا پڑا، جس کے معنی ہے علم نجوم یعنی ستاروں کے علم کا ماہر۔ آپ ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پہنا۔ اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانور کی کھال اور اون کی چادر استعمال کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے واعظ کی خطابت کی شروعات بھی آپ نے ہی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے واعظ کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا اور قابل کی اولاد سے نہ ملنے کی نصیحت کی۔ اس طرح آپ نے باقاعدہ واعظ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ ایک بار آپ کا دوست فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا کہ کل اولاد آدم کے برابر آپ کے اعمال ہیں۔ آپ نے سوچا میں اس سے بڑھ کر نیک اعمال کروں، تو آپ نے فرشتوں سے کہا کہ مالکات موت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں جلدی نہ کرے تاکہ میں اور نیک اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پروں پر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے تو ملکوت موت کو دیکھا۔ فرشتے نے ملکوت موت سے ان کی سفارش کی۔ ملکوت موت نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملکوت موت نے کہا سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں؟ لہٰذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کچھ علماء کرام کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبض نہیں کی گئی بلکہ وہ زندہ ہی آسمان پر ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی، واللہ عالم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے متشلخ ان کے جانشین بنے۔ یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے۔ متشلخ نے 135 سال کی عمر میں اربا بنت عزازیل سے شادی کی، جن سے ان کے بیٹے لمک پیدا ہوئے۔ الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام کا باب مکمل ہوا۔